تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا چینل مجاہد اینڈ مسلمین کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ يسير نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آج 1442 ہجری کے صفر کی 7 تاریخ اور سن 2020 کے ستمبر کی 25 تاریخ کو رب کائنات نے اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعوں سے نماز کے طریقے پر بیانات ہو رہے ہیں۔ آج نماز کا طریقہ قسط نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے آپ صفیں سیدھی کرنا، اذان کیسے دی جائے وہ اور وضو کا طریقہ سیکھ چکے ہو کہ ہم جماعت المسلمین اور دوسرے فرقوں میں کیا فرق ہے۔ آج تک تکبیر تک پہلے جمعے میں چھوڑا تھا، تکبیر سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے تکبیر کہتے وقت یا تکبیر سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، ہاتھ کو ید کہتے ہیں عربی میں اور دو ہاتھ کو کہتے ہیں یدے، رفع کہتے ہیں اٹھانا، یعنی رفع الیدین یعنی رفعین کرنا۔ یہ رفع الیدین تو سب کرتے ہیں، کرتے سب فرقوں والے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں، اور ہم جماعت المسلمین والے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اصل میں جھگڑا ہے رکوع کے وقت رفع الیدین کا، جو یہ انکار کرتے ہیں۔ آج میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں رفع الیدین کا، تو جس طریقے سے جن اسناد سے میں آج یہ حدیث بیان کروں گا، تمام فرقوں کو جماعت المسلمین کی طرف سے یہ چیلنج تو نہیں کر رہا، ہمیں گزارش ہے کہ اسی طریقے سے کوئی حدیث، اور اس کے جس صحابی کا میں حوالہ دوں گا اسی سلسلے اس صحابی کے مقابلے کا کوئی راوی لائیں جو کہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، اور میں کرنے کے ثبوت میں دے رہا ہوں۔ سنن کبریٰ بہقی میں ہے، حدیث نمبر ہے 2519 2519، سند صحیح۔ قال ابو اسماعیل فرماتے ہیں، محمد بن اسماعیل سلمہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل سلمہ جو ہے وہ کہتے ہیں صلیتو خلف ابی نعمان محمد بن فضل، یعنی ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے میں نے جب نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ ابو اسماعیل جو ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا ہوگا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو میں نے جو ہے ابو نعمان کے پیچھے نماز پڑھی، فرفع یدیہ افتتاح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو نعمان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اب ابو نعمان سے کسی نے پوچھا کہ ابو نعمان محمد بن فضل جو نماز پڑھتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ایسے رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ فسألتہ، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا عن ذالک، فقال، اب وہ کہہ رہے ہیں کون؟ ابو نعمان، صلیت خلف حماد بن زید، نعمان کہہ رہے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تو فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، کہ میں نے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی، کس کے؟ حماد بن زید کے، تو وہ نماز شروع کرتے وقت، افتتاح کے وقت بھی، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو پھر حماد بن زید فسألتہ، ان سے سوال کیا گیا حماد بن زید سے کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ دیکھو آگے سے آگے پوچھتے آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں انزالک فقال صلیت خلف ایوب سختیانی کہ میں نے ابو سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ کہ وہ رفع دین کرتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کا افتتاح شروع کرتے، واذا رکع جب رکوع کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے۔ اب دیکھو سلسلہ کہاں تک چل رہا ہے۔ فسألتہ پھر اب انہوں نے پوچھا، ابو ایوب سے پوچھا، سوال کیا کہ تم رفع دین کیوں کرتے ہو؟ جو پیچھے اس نے پڑھی ابو ایوب کے پیچھے حماد بن زید نے ان سے ابو ایوب سے پوچھا۔ اب ابو ایوب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا سألتہ فقال رأیت عطا ابن ابی رباح، کون کہتے ہیں؟ ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، فقال رأیت میں نے ان کو دیکھا، کن کو؟ عطا بن ابی رباح کو دیکھا میں نے، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے، واذا رکع جب رکوع کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو اسی طرح کندھوں تک اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ اب وہ عطا بن ابی رباح سے سوال کیا گیا، فسألتہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ رفع دین کیوں کرتے ہو؟ ان سے پیچھے پڑھنے والے نے، فقال اب وہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کون؟ عطا بن ابی رباح کہہ رہے ہیں صلیت خلف میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی میں نے، تو فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ عبداللہ بن زبیر نے رفع دین کیا جب نماز شروع کی، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کیا بھی رفع دین کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو رفع دین کیا۔ اب عبداللہ بن زبیر سے بھی فسألتہ سوال کیا گیا کہ آپ رفع دین کیوں کرتے ہو؟ فقال عبداللہ بن زبیر بتا رہے ہیں صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو فکان یرفع یدیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفع دین کرتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کا افتتاح نماز شروع کرتے، واذا رکع اور جب رکوع کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 8۔ ایک دوسرے سے کڑی ملی ہوئی ہے، 8ویں تک کتنی جو ہے سلسلہ نسل چل رہا ہے، کہاں تک رفع دین ہو رہا ہے؟ یہ کب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اصحابی رسول ہیں جو آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جو منسوخ کہنے والے ہیں، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہیں چلا کہ منسوخ تھا؟ انہوں نے کیوں رفع دین کیا؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کہاں تک بات پہنچی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کسی نے پوچھا آپ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا رہا آخری وقت تک۔ فرمایا فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کا افتتاح کرتے رفع دین کرتے شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ کہاں تک پہنچ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 8 راوی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے مکے تک۔ یہ جو پہلے راوی بتائے میں نے مکے کے ہیں۔ اب سنن کبریٰ میں اور حدیث ہے، یہ 2519 تھی، یہ 2520 2520 اس میں اور ہے، آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ حدثنا سلمۃ بن شبیب
سلمہ بن شبیب فرماتے ہیں قال سمعت عبد الرزاق، کہتے ہیں میں نے عبد الرزاق محدث کو کہتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، عبد الرزاق محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اخذ اہل مکہ صلاۃ من ابن جریج، اہل مکہ نے نماز سیکھی ابن جریج سے۔ کس سے؟ اہل مکہ نے نماز سیکھی ابن جریج سے۔ وَأَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عَطَاء، اور ابن جریج نے نماز سیکھی کس سے؟ عطا سے، جو پہلے آپ سن چکے ہیں، عطا راوی۔ اب اور وَأَخَذَ عَطَاء، اور عطا نے نماز کس سے سیکھی؟ مِنْ ابن زبیر، ابن زبیر سے، جو پہلے راوی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے عطا نے ابن زبیر سے سیکھی۔ وَأَخَذَ ابْنُ زبیر، اور ابن زبیر نے کس سے سیکھی؟ من ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نماز سیکھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَخَذَ ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے سیکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور ابو بکر سے سیکھی، اور ابو بکر نے کس سے سیکھی؟ وقال سلمۃ وحدثنا محمد بن حنبل، اور سلمہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ان عبد الرزاق سے ہی، وزاد فیہ، اس میں یہ زیادہ ہے، وأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سیکھی جبریل علیہ السلام سے۔ کس سے سیکھی؟ جبریل علیہ السلام سے۔ اور وأخذ جبریل علیہ السلام من اللہ، جبریل علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی؟ اللہ سے، یعنی یہ رفع الدین اللہ نے سکھایا، اللہ نے جبریل امین کو سکھایا، جبریل امین نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو بکر کو، آگے یہ سلسلہ چل پڑا تبارک و تعالی۔ وقال عبد الرزاق، اور عبد الرزاق فرماتے ہیں فکان ابن جریج یرفع الدین، ابن جریج جو یہ راوی ہیں یہ خود بھی رفع الدین کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان کو آگے سے آگے دیکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رفع الیدین، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 12ویں خلیفہ عمر بن عبد العزیز تک تمام رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ آپ نے ثبوت دیکھنے ہیں، یہاں خطبے کا ٹائم، وہ گھڑی بند ہے سامنے سے، مجھے پتہ ہی نہیں پڑا کتنا ٹائم گزر گیا۔ تو میری کتاب لکھی ہوئی ہے کہ ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، اس میں تمام صحابہ رفع الیدین کرتے ہیں، تمام محدثین رفع الیدین کرتے ہیں، اور جو رفع الیدین نہ کرنے کی جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان کے جواب ان کے ہی علماء کی تحریروں سے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کتاب آپ مجھ سے منگوا کر پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں بھی ہے، 030132911314 پر منگوا کر، وہ موبائل میں بھی منگوا کر پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں مکمل دلائل دیے گئے ہیں، یہاں میں مختصر دے رہا ہوں۔ اب آپ حضرت بکر کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز تک اس میں رفع دین، میں نے ابو بکر کا پہلے ثبوت دے دیا، اب عمر بن عبد العزیز 12ویں خلیفے کا دے دیتا ہوں۔ بخاری، امام بخاری نے کتاب لکھی چھوٹی سی جزء رفع الیدین، اور امام بخاری فرماتے ہیں یہ میں نے ان لوگوں کے رد میں لکھی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو صحیح بخاری کو ماننے والے اس کو بھی مانے۔ تو اس جزء رفع الیدین کے صفحے نمبر 30 پر ہے نزل عمر بن عبد العزیز علی باب خلف، یعنی خلافت جب ملی عمر بن عبد العزیز کو، جب خلافت ملی تخت پر بیٹھے تو وہاں کے لوگوں نے فقال، ان وہاں کے رہنے والے لوگوں نے انطلقوا بنا نشهد الصلاة مع امیر المومنین، ان لوگوں نے کہا کیوں نہ آج ہم امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھیں چل کر۔ اب وہ لوگ امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھنے آئے، فصلی بنا الظہر والعصر، کہ انہوں نے ظہر کی نماز بھی عمر بن عبد العزیز امیر المومنین کے ساتھ پڑھی، اور عصر کی نماز بھی ان کے ساتھ پڑھی، دونوں نمازیں امیر المومنین عمر بن عبد العزیز 12ویں خلیفے کے ساتھ پڑھی۔ اور کہتے ہیں برآئیتہ، ان نماز پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا رفع یدیہ حین یرکع، کہ عمر بن عبد العزیز
رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے۔ بعد میں خلیفے تک ثبوت مل گیا، اور پھر عمر بن عبدالعزیز جو ہیں رفع الیدین نہ کرنے والے سے ایسے ناراض ہوتے تھے۔ اسی بخاری جز رفع الیدین کے صفحے نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے، عمر بن مہاجر کہتے ہیں کان عبداللہ بن عامر نے سوال کیا، یہ جو عمر ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز کے خاص وہ ہوں گے آدمی ملاقات کروانے والے، وہ کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عامر سألنی، مجھ سے سوال کیا، کیا ان یہ کہ استأذن لہو عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز سے آپ میری ملاقات کروا دیں، میں ملنے آیا ہوں۔ کون؟ عبداللہ بن عامر، میں ملنے آیا ہوں خلیفۃ المسلمین سے، میری ملاقات کروا دیں۔ عمر سے پوچھا، فاستأذنت لہ علیہ، کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے اس کے لیے اجازت مانگی کہ باہر جو ہے عبداللہ بن عامر بیٹھے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فقال الذی جلد اخاہ، عمر بن عبدالعزیز کو یہ پتا تھا، وہ کہتے ہیں آپ ایسے شخص کے لیے مجھ سے ملنے کی جو ہے اجازت لینے آئے ہو جس نے اپنے بھائی کو فی ان ارفع یدیہ، اپنے بھائی کو کوڑے سے اس لیے مارا تھا کہ وہ رفع دین کرتا تھا۔ یعنی جو شخص مجھ سے ملاقات کرنے کی امید کر رہا ہے وہ رفع دین کرنے کی وجہ سے اپنے بھائی کو مارا اس نے کوڑے سے، اور کہتے ہیں وَنَحْنُ غِلْمَانٌ فِي الْمَدِينَةِ، عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں 12ویں خلیفہ، حالانکہ ہم جب مدینے میں ہوتے تھے تو ہمیں رفع دین کی تعلیم دی جاتی تھی، سکھایا جاتا تھا، اور یہ اپنے بھائی کو کوڑے مارتا ہے کرنے پر۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا فلم یأذن لہ، پھر عمر بن عبدالعزیز نے اسے ملنے کی اجازت نہیں دی، اس کو واپس کر دو، جو رفع دین کرنے والے کو سزا دیتا میں اسے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو واپس کر دو۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز 12ویں خلیفے تک۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وفات تک ثبوت دو، سب ثبوت ہیں، لیکن پھر بھی ابو جہل کی طرف نہیں مانتے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 803 ابو سلمہ بن عبد الرحمن بتاتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے حتی یفرغ من الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم یقول، پھر فرمایا کرتے حین ینصرف والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر بات بتایا کرتے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم کھا کر ابو ہریرہ بات بتا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، انی لا اقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تشبیہ رکھتی ہے، مشابہ ہے، اس جیسی ہے، یعنی میری نماز تم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اتنا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کانت ہذہ لصلاۃ حتی فارق الدنیا، اور یہ جو میں نماز آپ کو پڑھ کر دکھا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح نماز کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اب یہاں پر ٹھیک ہے رفع دین نہیں ہے، لیکن یہ ابو ہریرہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت تک، وفات تک اس کی نماز ان جیسی ہے۔ تو تمام چیزیں ایک حدیث میں تو نہیں ہے، کسی میں تکبیریں ہیں، کسی میں جو ہے سورہ فاتحہ ہے، کسی میں، تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے پھر مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ابو ہریرہ جو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ رفع دین کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بخاری جز الرفع دین میں ہی حدیث نمبر 10 اور 11 میں حسن سند سے ہے، عطا، وہی عطا جو میں نے پہلے بتایا، راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ، کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے بھی رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کرتے۔ اور ابو ہریرہ کیوں کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث نمبر 738 738 صحیح سند سے
عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، جب تکبیر کہتے، للصلاۃ نماز کے لیے، جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، فعل مثل ذالک، اسی کی مثل ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ للسجود، اور جب رکوع سجدے کے لیے رکوع سے اٹھتے، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی فعل مثل ذالک ایسے ہی کرتے، وَإِذَا قَامَ من الرکعتین فعل مثل ذالک، جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو بھی اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اب وفات تک آپ کو ثبوت مل گیا، وفات تک ثبوت مل گیا، اور سب خلیفہ، 12ویں خلیفہ اور 12ویں خلیفہ خلفاء جو ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الامارت میں، عن جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفہ، کہ اسلام جو ہے 12 خلفاء تک غالب رہے گا، 12 خلفاء تک غالب رہے گا، فقال كلهم من قریش، اور یہ کل 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، یعنی عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز تک 12ویں خلیفے ہیں، اسلام اس وقت تک غالب، یہ اسلام غالب ہے جو رفع دین کر رہے ہیں۔ تو میرے جو بھائی نماز میں رفع الدین نہیں کرتے وہ اس پر غور کریں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کوشش کروں گا جو رفع الدین نہیں کرنے کے جو دلائل دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ جی وہ حدیثیں نہیں پڑھی، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آئندہ زندہ رہا تو آئندہ جمعے کے خطبے میں ان حدیثوں کی وضاحت کروں گا جو یہ نہ کرنے کے ثبوت میں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت المسلمین آپ کو یہی دعوت دیتی ہے کہ ہمارا نام بھی وہی ہو جو اللہ نے رکھا، ہمارا کام بھی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، یہ جماعت المسلمین کی دعوت ہے۔ ایسے نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کام تو کرو 100%، نام اپنی مرضی سے رکھ لو، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب اسلام قبول کرتا ہے کوئی، نماز بعد میں ہے، ہر عمل بعد میں ہے، پہلے اس کا نام بدلا جاتا ہے کہ نام صحیح کرو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے عمل بعد میں ہے، پہلے کہتے ہیں کہ نام رکھو، پر نام ہی اسلامی ہو، نام کی اہمیت ہے، نام کے ساتھ عمل بھی قبول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نام کچھ بھی ہو، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک شخص 100% قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نام ہے اجیت سنگھ یا رام چند، تو نام سے ہی کہے گا یہ تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مسلم تو ایک مسلمان ہی نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث بھی عمل کر رہا ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ بھائی نام بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر حق قبول کرنے، حق والوں کا ساتھ دینے، حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنے عامر صاحب ہیں، محمد عامر صاحب، ان کے سسر فوت ہو گئے پچھلے ہفتے، تو شاید کسی کو پتہ نہیں، تو بعد میں ان سے تعزیت کر لیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا سنا قبول و مقبول فرمائے۔ تو واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔